واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان بھی عطا کیا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، مگر جب رمضان میں جمعہ آتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، اس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، مگر جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یعنی آج رحمتوں کا اور یوں سمجھیے کہ برکتوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو جب بھی، ویسے تو ہر جمعے کو، مگر رمضان میں جب جمعہ آئے تو دعاؤں کو اور بڑھانا چاہیے، عبادتوں کو اور بڑھانا چاہیے، اللہ کی رضا والے اور کام کرنے چاہیے، اور بار بار اللہ سے یہ عرض کرنا چاہیے کہ مولا آج بخشے جانے والوں میں جو ہر گھڑی بخشے جا رہے ہیں، ہمارا نام بھی تحریر فرما۔ جمعے کے نیک اعمال میں ایک بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہوا کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ تو درود پاک انشاءاللہ یہاں بھی کام آنا ہے اور محشر کے دن بھی کام آنا ہے۔ اور ایک حدیث ہم کوشش کرتے ہیں، ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں جب میری حاضری ہوتی ہے، کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، محبت میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دنوں پرانی بات ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا تو یہ کریں گے، یہ نیکیاں کریں گے، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے۔ مگر رمضان آ بھی گیا اور آدھے سے زیادہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر بھی گیا۔ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے روزے قبول کیے، جن کی تراویح قبول کی، جن کے صدقے قبول کیے، اللہ ان مقبولین کے صدقے ہماری بھی عبادتیں قبول فرما لے۔ اور اب جو دن رہ گئے ہیں، رب کریم شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان اسلامی تاریخ کا ایک کمال کا دن ہے، ون آف دا ہسٹوریکل ڈے ان دا ہسٹری آف اسلام، کیونکہ اس دن غزوہ بدر ہوا، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، ڈیسائیڈنگ مومنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کن دن تھا جس میں کفر و اسلام کے درمیان ایک ایسا معرکہ ہوا جس نے یہ فرق ڈال دیا۔ اور یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دن، یعنی غزوہ بدر جس دن ہوا تھا، اسی دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا۔ یقیناً وہ بعد میں ہوا، لیکن دن 17 رمضان ہی ہے۔ 19 رمضان کریم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی صاحبہ، ہوا یہ تھا کہ مسلمان غزوہ بدر کو گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے مدینہ پاک میں چھوڑا کہ حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ ان کی عیادت کریں۔ اور 2 دن بعد، 17 رمضان کے 2 دن بعد 19 رمضان کو، اللہ اکبر، جب مسلمان بدر کی فتح کی خبر لے کر مدینہ پاک پہنچے تو سیم ڈے یہ خبر ملی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ اسی طرح 21 رمضان مبارک مولا علی، مولا کائنات، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی چچا زاد ہیں، حسنین کریمین کے ابو جان ہیں، بہت ہی اونچی شان والے صحابی ہیں۔ الحمدللہ ایسا لگتا ہے بچے بچے کو یہ حدیث ان کی فضیلت میں یاد ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، یا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ ان دنوں میں اصحاب بدر کے لیے، حضرت رقیہ کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، مولا علی شیر خدا کے لیے آپ نے خوب اصال ثواب کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، تاکہ ان کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو نارملی پورے گھر والوں کی برتھ ڈے یاد ہوتی ہے، امی ابو کی اینیورسری ڈیٹ یاد ہوتی ہے، ہمیں پاکستان کا ڈے یاد ہوتا ہے، اور دنیا میں جو چیزیں یاد رکھنی ضروری نہیں ہے وہ بھی یاد ہوتی ہیں۔ میں نہیں بتا رہا کون کون سے ڈے لوگوں کو یاد ہیں اور ان ڈیز کے اندر کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ ہمیں کم از کم جو اسلامی تاریخ کے بڑے واقعات ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں
ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی ڈیٹ آف جو وصال کا دن ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر میں کچھ 5 منٹ کا ہی ہم ذکر کر لیں کہ بیٹا آج مولا علی کا دن ہے، آج حضرت عائشہ کا ذکر ہوا، کبھی ذکر ہوا کہ آج بدر کا واقعہ ہوا. تو اس طرح یہ گھر میں ریممبرنس ہوتی رہے گی، کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا رہے گا. کھانے پر بیٹھے تو ان کے لیے سب نے مل کر سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص پڑھ لیا، اول آخر درود پڑھ لیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریمائنڈر کال ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں پتا ہوگا تو ہم گھر میں دوستوں میں ڈسکس کریں گے نا، تو اس کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماں قبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. أعطيناك الكوثر. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك. ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. فصل لربك وانحر. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا.
تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں غزوہ بدر پر، اور ہمارا جمعے کا بیان نارملی جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت، ایک یا دو آیتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج پر بات ہوتی ہے۔ تو آج بات ہوگی، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 13۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کان لکم